یہ آج کل ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ مہنگائی کا دور ہو گیا، کچھ مہنگائی نے جو ہے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی، اور کچھ ویسے بھی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کا اس کے ساتھ، مہمانداری کے ساتھ مہنگائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان جب بھی آتا ہے اپنا کھانا بھی لاتا ہے اور تمہارا کھانا بھی لاتا ہے۔ دیکھیں آپ ذرا سوچیں، دیکھیں ہم آگے پیچھے جو ہے نا مختلف قسم کے کھانے بنا لیتے، کبھی دال بنا لی، کبھی پیاز سے کھا لیا، کبھی چٹنی بنا لی، اس طرح ہم کھانے بنا کے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ اور جب کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے لیے ہم جو ہے اچھا کھانا بناتے ہیں۔ اچھا، وہ جو اچھا کھانا بنایا جاتا ہے وہ صرف ہم ہی کھاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اچھا کھانا جو ہے وہ مہمان بھی کھاتا ہے اور ہم بھی کھاتے ہیں۔ سارا مہمان نہیں کھا جاتا، ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور بعض بچوں کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، اللہ فلاں آ جائے، اللہ کرے آج کوئی مہمان آ جائے، مہمان آئے گا تو اچھا کھانے کو ملے، اچھا پینے کو ملے، وہ مہمان کی دعا کرتے ہیں۔ تو مہمان آ جائے اسے اچھا کھانا پیش کرنا، یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو بغیر مہمان کے کھاتے ہی نہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ نا مہمان آ گئے اور گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں، نہ پکانے کو کچھ ہے، نہ دانے ہیں، نہ آٹا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ کوئی دمبا، نہ بکری پہ چلو ذبح کر کے ان کو بھون کے ہی کھلا دیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے نا کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ مہمان زیادہ ہیں، خشک سالی ہے، کہیں سے بھی کوئی گندم کا دانہ نہیں مل رہا، لیکن مصر کے، ہاں میرا ایک دوست ہے، ملنے والا ہے، میرا پیارا ہے اور بڑی محبت رکھتا ہے، مصر کے اندر مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں دانے موجود ہیں، وہاں جو ہے گندم موجود ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی ایک ٹیم کو تیار کیا اور جلدی جاؤ بھی وہاں سے گندم لے۔ اب وہ ٹیم جو ہے وہاں پہنچی مصر کے اندر، اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کا جو دوست تھا اس سے ملی اور کہا کہ ایسے ایسے خشک سالی ہے، معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہاں گندم موجود ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کا سلام لائے ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں کہ گندم دی جائے۔ انہوں نے کہا تم لیٹ ہو گئے، گندم تو میرے ہاں بھی ختم ہو گئی، گندم میرے پاس جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ مایوس لوٹے واپس، اب واپس آ رہے ہیں تو قریب پہنچے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے لوگ موجود ہیں، لہذا وہ لوگ جو ہے نا دیکھیں گے کہ بغیر بوریوں کے آگے، بوریوں میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا، لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ پہلے بھوکے ہیں تو ان کی بھوک اور زیادہ ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہم اپنی بوریوں کے اندر ریت بھر لیں اور حوصلہ بڑھائیں، ان کی توجہ جو ہے کھانے کی طرف رہے، ان کے حوصلے پست نہ ہو، ہمت نہ ہار جائے۔ جب بندہ کوئی ہمت ہار جائے نا تو پھر موت یقینی ہو جاتی ہے۔ جب بندے کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، حوصلہ رکھے تو اس کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، وہ کمزور بھی ہو تو طاقتور بن جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے۔ کسی ڈاکٹر کی انتظار اور ڈاکٹر نہ آئے تو مریض پہلے مر جاتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے وہ ڈاکٹر آ گیا ہے، وہ جس کا انتظار تھا اور وہ اب آ گیا ہے تو وہ مجھے چیک کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پہلے بھی میں ٹھیک ہو چکا ہوں اس ڈاکٹر سے، تو ڈاکٹر کی خوشخبری ملنے پر بھی مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اندر حوصلہ، ہمت آ جاتی ہے۔ تو ہمت پیدا کرنے کے لیے وہ جو ٹیم بھیجی تھی انہوں نے اپنی بوریوں کے اندر ریتا بھرا، ریت بھرنے کے بعد وہ لے کے بوریاں لے کر آگے، پتہ تو انہیں بھی تھا، وہ ریت کی بوریاں اتاری گئی، وہ سستانے کے لیے آرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی نہیں بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ دانے نہیں ملے ہیں، ہم ریت لے کر آئے ہیں بوریوں کے اندر، آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب کتنا مہربان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا مہربان ہے، سنو ذرا۔
اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ انہیں کیسے نوازتا ہے، اللہ ان کی جھولیاں کیسے بھرتا ہے۔ اور سنو، وہ آئے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے سواریاں باندھی اور وہ جو ریت کی بوجھیں تھیں ایک کمرے میں وہ اتاری اور جا کے جو ہے وہ آرام کرنے لگے کہ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے اور حضرت سارہ کو بھی پتہ نہیں ہے، حضرت حاجرہ کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت سارہ اٹھی اور کہا وہ گندم تو آ گئی ہے مصر سے، لہذا جلدی جلدی یہی بوریوں کا منہ کھولا تو کیا دانا ہے، کیا خوبصورت اس کی خوشبو ہے، اور جلدی جلدی عورتوں کو بلایا اور وہ دانے پیسنے لگی، آٹا تیار ہو گیا، آٹا گوندا گیا، گوندنے کے بعد اس کی روٹی تیار ہو گئی، اور روٹی چکھی نہ حضرت سارہ نے تو کہتی ہے بلے بلے بلے، اس کی تو کیا خوشبو ہے، سب سے نرالی گندم معلوم ہوتی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا آپ کے مصری یار نے، آپ کے مصری دوست نے جو گندم بھیجی ہے کمال کی گندم، اس کی خوشبو ہی نرالی ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہے نا روٹی کا وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نے بڑی گندمیں استعمال کی ہیں، بڑی گندم سے روٹی کھائی ہے، لیکن اس جیسی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی۔ بڑا تمہارا پیارا اور اعلیٰ دوست ہے وہ مصری دوست ہے، اس نے جو گندم بھجوائی ہے لاجواب گندم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا اے میری زوجہ، اے میری گھر والی، اے حضرت سارہ، یہ میرے مصری دوست نے گندم نہیں بھجوائی، ان کے پاس تو گندم تھی ہی نہیں، یہ دوست تو ریت بھر کے لائے تھے، یہ ادھر مصری دوست کی گندم نہیں ہے، یہ تو میرے عرشی دوست کی گندم ہے جو رب تعالیٰ نے اس ریت کی بوریوں کو گندم کی بوریوں میں کنورٹ کر، وہ جو ریت بھری تھی اللہ نے گندم بنا۔ وہ جو بندے تھے تھکے باندھے، وہ آئے اٹھے دیکھا بھی روٹیاں پک رہی ہیں، اور وہ وہاں گندم سے وہ جو ہے نا وہ تھال بھر رہے ہیں گندم کے اور چکیاں چل رہی ہیں، وہ تو حیران ہوئے اور سارا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے عرشی یار کی گندم آئی ہے، یہ مصری یار کی گندم نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس پر یقین رکھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے یقین کو توڑتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھروسے کو موڑتا نہیں، جیسا کوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا عطا فرماتا ہے۔